अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़सस कुरान अल्लामा इब्न कसीर, सबक नंबर 21। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने नूह अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरा। अल-मोमिनून आयत नंबर 30। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा एक आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने तो अपने अगले बाप दादा में ये बात सुनी ही नहीं। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। फिर हमने उसकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे तो तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों के सिवा उनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफ़ अल्लाह ही को सज़ावार है, जिसने हमको जालिमों से निजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि ए हमारे रब, हमको मुबारक जगह उतारियो, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। और सूरह शुअरा में फरमाने इलाही है, कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीना इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम। कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है। तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले, क्या हम तुमको मान लें? और तुम्हारे पैरोकार तो रोज़ तो रज़ील लोग होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या काम करते हैं, इनका हिसाब तो मेरे परवरदिगार के ज़िम्मे है, काश तुम समझो। और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फ़ैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने इनको और जो इनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे इनको बचा लिया, फिर इनके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है, और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और अल्लाह ताला का फरमान है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, अल-अनकबूत आयत नंबर 15। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर इनको तूफ़ान ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को निजात दी, और कश्ती को जहान वालों के लिए निशानी बना दिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। सूरह साफ़ात आयत नंबर 78। और हमको नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी, और इनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए, और पीछे आने वालों में इनका ज़िक्र जमील बाकी छोड़ दिया कि सारे जहान वाले यही कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूहिन,
القمر آیت نمبر 10۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے دھانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے ان کو عبرت بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اس سے پہلے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ اپنی قوم کو ہدایت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اس قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر لگاتار آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے، اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اس میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، کسی کافر کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئیں، اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ ہم نے مذکورہ بالا آیات کے متعلق اپنی تفسیر ابن کثیر میں مفصل کلام کیا ہے۔ اس جگہ ہم ان آیات کا مضمون اور خلاصہ ذکر کریں گے اور اس کی مناسبت سے احادیث اور صحابہ اور سلف کے آثار و اقوال نقل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی ہوا ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی مدح اور تعریف اور توصیف اور ان کی مخالفت کرنے کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تیری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔
اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کیں، اور سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔